السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل سن 571 کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور نکلا ہے، جس سے ملک کے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خبر بھجوائی، جو کہ آپ کے دادا تھے، کیونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن حقیقہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صویبہ یا صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، چنانچہ یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ بخاری و مسلم میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے تو دوڑا دوڑا آتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آیات نازل فرما کر یہ بات واضح فرما دی، اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا کیسے کیسے حق ادا کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو غور سے نہ سنا ہو یا اعمال کو غور سے دیکھا نہ ہو اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور جاگتے کیسے تھے، کھاتے اور پیتے کیسے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے کیسے تھے، نماز اور روزہ کیسے ادا فرمایا کرتے تھے، خانگی اور ملکی ذمہ داریاں کیسے پوری فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل غور سے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بہترین مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ وہ محبت جو سنت رسول پر عمل کرنا نہ سکھائے محض دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کرنی سکھائے وہ محض جھوٹ اور نفاق ہے۔ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب نہ کرے وہ محض ریا اور دکھاوا ہے۔ ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد اور ثبوت نہ ہو، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کی ہاں ناقابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ تو اپنی برتھ ڈے منائی اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی برتھ ڈے منائی، اور نہ ہی آپ کی ازواج میں سے اور نہ ہی حضرت عائشہ سے کوئی ایسی حدیث ثابت ملتی ہے ہمیں کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے وفات کے بعد آپ کی برتھ ڈے منائی ہو یا کوئی میلاد منایا ہو۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2 عیدیں، 2 خوشی کے دن منانے کے لیے بتائے ہیں اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں، اسلام کو عام کریں، اسلام میں پہل کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں،